عزیز طلبہ و طالبات، ہم عہد تابعین میں مختلف شہروں میں علمی روایت اور علمی سرگرمیوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ اس موڈیول میں ہم کوفہ کے فقہاء کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف لیں گے۔ جیسا کہ ہم مختلف موڈیولز میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ کبار تابعین کے عہد میں فقہ کا خوب پھیلاؤ ہوا، اور جن شہروں میں فقہی مراکز قائم ہوئے ان میں سے ایک کوفہ بھی تھا، جہاں 400 صحابہ کرام مختلف اوقات میں آتے جاتے بھی رہے، اور ان میں سے اکثر نے وہاں مستقل سکونت بھی اختیار کی۔ اس اعتبار سے کوفہ ایک علمی مرکز بنا، صحابہ کرام کی تعلیمات کا ایک علمی مرکز کوفہ بنا، اور کوفہ میں ان علمی سرگرمیوں کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کا مستقل قیام تھا۔ چنانچہ فقہی تعلیم کی نشر و اشاعت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف شاگردوں نے علمی اور فقہی روایت کو آگے بڑھایا، اور چونکہ کوفہ ایک ایسا علاقہ تھا جو بعد میں فتح ہوا، لہٰذا وہاں نئے نئے مسائل جنم لینے کی وجہ سے اجتہاد و قیاس کی روایت زیادہ پنپی۔ یہاں جن فقہاء نے، یعنی تابعین میں سے جن فقہاء نے فقہی روایت کو آگے بڑھانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، ان میں سے ایک نام حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی وارث تھے، اور آپ کے فقہی ذخیرے کو آپ نے محفوظ کیا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کا جو منہج اجتہاد تھا وہ کیا تھا، تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ قیاس و اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کا حل حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اجتہاد کا ایک واضح نقطہ تھا، اور روزمرہ عبادات اور معاملات میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے قائل تھے کہ لوگوں کو سہولت دی جائے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام حماد ابن ابی سلیمان کا نام نمایاں ہے۔ اسی طرح چونکہ حضرت امام حماد ابن ابی سلیمان حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وارث تھے، لہٰذا کوفہ کے نمایاں فقہاء میں جو اس دور میں ہوئے، ان میں اگلا نام امام حماد ابن ابی سلیمان کا آتا ہے۔ حضرت امام حماد ابن ابی سلیمان، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، امام ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے، اور اجتہاد میں توسع کے قائل تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی سمجھیے، یا امام حماد ابن ابی سلیمان کی خوش قسمتی سمجھیے کہ انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد ملا، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کو، جو امام ابراہیم نخعی اور پھر امام حماد ابن ابی سلیمان سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی، اس کو اتنا پھیلایا کہ پھر اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین اور سب سے زیادہ متبعین آپ ہی کی فقہ کے ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، آپ فقہ حنفی کے بانی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اجتہاد کو ہم ایک مستقل موڈیول میں، بلکہ 2 موڈیول میں سمجھیں گے۔ یہاں صرف اتنا نقطہ سمجھنا کافی ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان کو اور عرف کو اپنی فقہ کی بنیاد بنایا، اور آپ کے شاگردوں نے آپ سے جو مسائل نقل ہوئے اور آپ سے جو مسائل لیے، ان کی روشنی میں پھر اصول فقہ کی تدوین بھی کی۔ آپ کے اہم تلامذہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن شیبانی شامل ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، فقہاء کوفہ کی خصوصیات کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو ایک تقسیم ہوئی کہ کچھ اہل الحدیث ہیں اور کچھ اہل الرائے ہیں، تو فقہاء کوفہ کو اہل الرائے کا لقب دیا گیا۔ یہ قیاس اور اجتہاد پر زیادہ زور دیتے تھے،
اور نئے مسائل کا حل تلاش کرنے میں خوب کوشش کرتے تھے۔ فقہائے کوفہ کی خدمات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عبادات و معاملات کے اصول انہوں نے واضح کیے، قواعد فقہیہ کی تشکیل انہی کے ذریعے سے ہوئی اور امت کو عملی رہنمائی ملی۔ یوں اس موڈیول میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوفہ میں کون سے نمایاں فقہا ہوئے اور ان فقہا کی کیا کیا خدمات ہیں۔